اسلامک انفو کے سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی مشکلات کو کیسے حل کر سکتے ہیں اور ہم ایسے انسان بن سکتے ہیں جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہو، اور اپنی پرسنالٹی کو کس قدر ہم بیسٹ بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کو 9 ٹپس بتانے والا ہوں جن کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی کو بیسٹ طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے نوٹیفیکیشن سے آپ آگاہ ہو سکیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہی جڑے رہیں۔ آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارے ٹاپک کی جو پہلی چیز ہے وہ ہے ٹو ہیئر دا ادر، دوسروں کو سننا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب ہم دوسروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا زیادہ دھیان اس بات پر ہوتا ہے کہ اس بات کے بعد ہم نے کیا بولنا ہے، لوگوں کو سننے کے بعد ہم نے کیا بولنا ہے۔ ہماری زیادہ تر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ جس وقت تک ہم دوسروں کو اچھی طرح نہیں سنیں گے اس وقت تک ہم اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ البتہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ ڈیولپ کروں، میں اپنے آپ کو زیادہ بتاؤں، میں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بتاؤں، میں اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں، میں اپنی وہ چیز بتاؤں، میں اپنی وہ چیز بتاؤں۔ لیکن ہمیں اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم نے زیادہ سننا ہے لوگوں کو۔ جس قدر ہم زیادہ سنیں گے نا اس قدر ہمیں زیادہ پرسنالٹی دی جائے گی، اس قدر ہمارے سامنے جو بیٹھا ہے نا انسان، جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، وہ جو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ سبق حاصل باتوں سے اس بندے کو امپریس نہیں کر سکتے جو بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ البتہ اس کی باتیں سن کر، اس کی باتیں سن کر، اس کو سمجھ کر، اس کے ہر لفظ سمجھ کر اس بندے کو اپنا بنا سکتے ہیں، اور وہ بندہ ہمیں لائک کرے گا اور وہ بندہ ہم سے امپریس ہوگا۔ اس وقت تک یاد رکھیں، اس وقت تک جس وقت تک ہم اس کو مکمل سنیں۔ اور جو دوسری ٹپ ہے وہ اپنی غلطی کو ماننا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، البتہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ بندہ اچھا ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لے۔ جس وقت ہم اپنی غلطی کو مانیں گے سامنے والا بیٹھا ہم سے امپریس ہوگا، اور جس وقت ہم اپنی غلطی کو نہیں مانتے اس وقت سب بندے ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اسی بنا سے بہت سارے لوگ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی خفا ہو جاتے ہیں جو ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، جن کو ہم مخلص کہتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے ہم جھوٹ بولیں گے، ان کے سامنے ہم اپنی غلطی کا اعتراض نہیں کریں گے، تب بھی وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ اور اس طرح ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس سے خاص طور پر جو ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ اس طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے، البتہ ان کی غلطی بھی ہوتی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں یہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ خود کو فخر میں ڈال دیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں شاید یہ غلطی مان لینے سے میرا نقصان ہو جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے، اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے تو ہمارے گھر والے، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی اور ہر کوئی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، البتہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارا ساتھ دینے والے لوگ بھی ہماری عزت کریں گے اور احترام کریں گے۔ اس وقت جب ہم اپنی غلطی کو مانیں گے، اس وقت تک جب ہم اپنی ایمانداری دکھائیں گے۔ البتہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم غلطی نہ مانیں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ جو ہماری تیسری ٹپ ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنی اس تیسری ٹپ کو اگنور کر دیتے ہیں روزمرہ کی زندگی کا نام ہے اپریشیٹ کرنا، لوگوں کو عزت دینا۔ اس تیسری ٹپ کو ہم اگنور کرتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم کیوں کسی کو عزت دیں۔ ہم خاص طور پر ہمیں اپنے گھر والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر چھوٹا سا بھی کسی کا احسان ہو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے کوئی پانی کا گلاس بھی ہمیں بھر کر دے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ کوالٹی ہمارے اندر ہوگی تو لوگ وہ کام جو ہمارے لیے لوگ کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کریں گے اور خوش اسلیپی سے کریں گے اور دل سے کریں گے وہ کام، اگر ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے۔
مثال کے طور پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کمنٹس میں ہمیں کمنٹس دیں گے کہ ویڈیو اچھی ہے تو میرا دل خوش ہوگا، میں اس سے بھی اچھی ویڈیو بناؤں گا آپ کی بھلائی کے لیے۔ اس طرح روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو عزت، اور اس طرح جس وقت ہم دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جس وقت ہم دوسرے بندے کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بندہ ہم سے امپریس ہوتا ہے، نہ کہ ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کو اپریشیٹ کریں، دوسروں کی تعریف کریں، چاہے کوئی چھوٹا کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، ہمیں تعریف کرنی چاہیے، اور اس طرح سے وہ بندہ ہم سے امپریس ہوگا اور ہماری عزت کرے گا۔ اگر ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا اور ہم سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ ہمیں اپنی پرسنالٹی کو اس قدر ڈیولپ کرنا چاہیے، ٹیبل کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑیاں سیٹ کر لیں۔ ہمیں اس قدر اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ لوگ سبق حاصل کریں اور ہماری ہر جگہ تعریفیں کریں۔ اور جو ہماری چوتھی ٹپ کا نام ہے وہ ہے جو چیز ہمارے پاس ہے اس پر خوش رہنا۔ مثال کے طور پر یہ کپڑا میرا ہے، میں اس چیز پر خوش ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمیں کسی دوسرے کے ساتھ کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر ایبیلٹی رکھی ہے، جو چیز ہمارے اندر ہے وہ کسی کے باپ کے اندر بھی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذات پر خوش رہنا چاہیے، جو ہمارے پاس ہے اس پر ہمیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ خوبیاں دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سیریس مزاج ہے تو وہ اس کی اپنی زندگی ہے۔ اگر میں خوش مزاج ہوں، اگر میں شرارتی ہوں، اور اس طرح ہمیں خود کو کسی دوسرے کے ساتھ ہرگز کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور جو ہماری پانچویں ٹپ کا نام ہے وہ ہے سوائے اللہ کے کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہ بندہ مجھ پہ احسان کرے، وہ بندہ میری عزت کرے، وہ بندہ یوں کرے، وہ بندہ یوں کرے۔ ہم ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے لوگوں کو دینا چاہیے جتنا بھی ہو سکے۔ جو مانگنے والا ہوتا ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دوسروں کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیں، عزت دینا شروع کر دیں، اور اس طرح سے جس وقت ہم دوسروں کو عزت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ اور اس طرح ہمیں لوگوں کو دینا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ لازمی نہیں ہے کہ دوسروں کو پیسے دینے چاہیے، دوسروں کو عزت دینی چاہیے، دوسروں کو دین کے کام سکھانے چاہیے۔ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم دوسروں کو دیں، لینے کی خواہش ہرگز مت کریں۔ اور اس طرح ہم جاتے ہیں اپنی چھٹی ٹپ کی طرف، اور جو ہماری چھٹی ٹپ ہے وہ ہے اپنے آپ کو قابو کرنا، اپنے غصے پر قابو کرنا۔ جس وقت ہم اپنے غصے پر قابو کر لیتے ہیں تو ہم اس وقت کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ترین انسان ہم اس وقت ہوتے ہیں جس وقت ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنا آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو چھٹی ٹپ ہے وہ اپنے غصے پر قابو کرنا، خود پر غصے پر قابو کرنا، خود کے غصے پر قابو کرنا۔ جس وقت ہمیں غصہ آتا ہے اس وقت ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، ہمیں غصے میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اس وقت ہمارا دماغ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور جس وقت ہمیں غصہ آتا ہے اس وقت ہمیں گھر سے باہر چلے جانا چاہیے۔ جس آدمی پر غصہ ہے اس آدمی سے دور چلے جانا چاہیے تاکہ ہمارا غصہ وہ ہے رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔ البتہ یہ ایک ایسی ٹپ ہے، جس وقت ہم رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ہمیں عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جانا چاہیے۔ البتہ ہمیں کھانا بھی جلدی کھا لینا چاہیے، ہمارے اسٹومک کے لیے بیسٹ ہے، اور صبح کی نماز ادا کرنی چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ نماز ادا کرنے سے ہمارے دماغ کے خلیے سیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں صبح کو جلدی اٹھنے کا اور اپنے کام وقت پر کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بھی بنا سکتے ہیں، ہمارا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ البتہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے، یہ ہماری ٹپ تھی۔ اور جو